السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کے لیے جمعرات کے دن کا وظیفہ یا غنیو کا پڑھنے سے دولت آئے گی۔ جس گھر میں یا غنیو پڑھا جاتا ہے اس گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جاتا ہے، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر میں پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو پریشان ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھر کی پریشانی ٹینشن میں رہتی ہیں، پائی کے لیے محتاج ہیں۔ تو جس گھر میں یا غنیو کا وظیفہ ہوگا اس میں دولت کی تنگی نہ ہوگی، نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ فاقہ ہوگا، نہ غربت ہوگی، نہ ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوں گے، پیار اور محبت ہوگا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہو، بیٹیوں کے نصیب بدلنا چاہتے ہو، گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، کاروبار میں برکت چاہتے ہو، رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے یا غنیو پڑھنے والا اللہ اس بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ جو بندہ یا غنیو پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو غنی کر دیتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال کو دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو دل سے کہ ہمارے کام مسئلے جو بگڑے کام ہیں وہ حل ہو جائیں، مسئلے حل ہو جائیں، منہ سے نکلی بات پوری ہو جائے، تو نمازوں کی پابندی کرو۔ آپ وظیفہ کرو یا نہ کرو مگر نمازوں کی پابندی کرو۔ میں کہہ رہی ہوں، ہر وظیفے میں بتاتی ہوں کہ میری بہنوں نمازوں کی پابندی کرو۔ آپ وظیفے کرو یا نہ کرو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ کی دلی تمنا ہے، جو بھی آپ کے دل میں ہو وہ کرو، مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کرو۔ اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو، اپنے شوہر کو نیک ہدایت دو، نہ کہ حلال روزی کی ہدایت دو اپنے بچوں کو کہ میرے بچے نیک اٹھیں، میرے بچے روزی کمائیں تو حلال روزی کمائیں۔ تو میری بہنوں، نہ کہ دنیا کی چیزوں پہ نظریں یا چوری یا ڈاکے پہ اپنے بچوں کو نصیحت دو، نیک ہدایت دو۔ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر ماں چاہے تو اپنے بچے کو سدھار سکتی ہے اور ماں چاہے تو بگاڑ سکتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر 1 روپیہ بھی کہیں سے اپنے بچے پہ دیکھو تو آپ اپنے بچے سے پوچھو کہ آخر کہاں سے آیا 1 روپیہ۔ آپ نے اس 1 روپے کو اپنے بچے سے نہیں پوچھا اور لالچ میں آ گئی، کہیں سے 10 روپے لے کر آیا، کہیں سے چوری کر کے لایا، آپ نے وہ 10 روپے رکھ لیے، پھر اگلے دن 20 لایا، تو وہ ماں کی غلطی ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر پہلے دن آپ ڈانٹ دو گی 1 روپیہ کہاں سے آیا تو 5 روپے وہ کیوں لائے گا؟ تو میری بہنوں، یہ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ یا غنیو پڑھنے والا نہ کبھی کسی کا محتاج ہوگا، صرف اللہ کا محتاج ہوگا۔ اللہ کا محتاج تو ہر بندہ ہے، ہر وہ بندہ ہے جو اللہ کا محتاج ہے۔ ہم سب اللہ کے ہی محتاج ہیں۔ اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اللہ بگڑے کام بنا دیتا ہے، اللہ بگڑے کام سدھار دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ پل بھر میں چھین لیتا ہے، پل بھر میں دے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا مگر نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، آپ وظیفہ کریں یا نہ کریں، مگر دل سے اور یقین سے کریں، اللہ کا ذکر کریں تو دل سے کریں۔ تو میری بہنوں، یا غنیو وہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا نام تو محبت سے پڑھا جاتا ہے، دل سے پڑھا جاتا ہے، یقین سے پڑھا جاتا ہے۔ جو بندہ جس کے دل میں وسوسے برے خیال آ گئے وہ ہرگز نہ کرے۔ یہ وظیفہ پھر ضائع ہو جائے گا، پھر کہو گے کہ ہمارا وظیفہ ضائع ہو گیا، ہمارا وظیفہ قبول نہیں ہوا، آپ نے کیسا وظیفہ بتایا؟ تو میری بہنوں، ایک تو نمازوں کی پابندی کرو، ایک چگلی سے غیبت سے بچو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ تو یہ دنیا میں اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو نبی کی سنت پہ چلنے والے بن جاؤ، نبی کی سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جاؤ۔ تو میری بہنوں، اپنے رب کے لیے ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں،
ہم بھوکے اٹھتے ضرور ہیں مگر بھوکے سوتے نہیں ہیں میرا رب، ہم گنہگار ہیں یا نیک ہیں، ہمیں سب کو میرا رب روزی دیتا ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، بدکار ہو، سب کو میرا رب روزی دیتا ہے، سب کے بگڑے کام بنا دیتا ہے۔ وہ ایک دعا پہ معاف کر دیتا ہے، مگر دل سے کریں اور رو کے کریں، گڑ گڑا کے کریں۔ اور وہ جو آپ نے گناہ کی، پھر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، یا اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہ کروں گی۔ تو میری بہنوں، جمعرات کے دن کا یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنے سے دولت آئے گی۔ جس گھر میں دولت آ جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، تو کب جھگڑے کب ہوں گے؟ نہ جھگڑے ہوں گے، نہ مصیبتیں آئیں گی، نہ رکاوٹیں آئیں گی۔ تو میری بہنوں، آج کا دور اس طرح سے گزر رہا ہے کہ ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، پیسے کے ذریعے ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مگر میرا اللہ وہ کرتا ہے، جو میرا اللہ کر دیتا ہے وہ ہوتا ہے۔ نہ پیسے سے کچھ ہوتا ہے، نہ دولت سے۔ اگر ہم چاہیں، بڑے بڑے آدمی ہیں، بہت پیسے والے ہیں، اپنے بیمار کو بچا سکتے ہیں، مگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر وہ موت کا وقت آ چکا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر وہ دولت میں بھی اس بندے کو تول دے تو پھر بھی نہ بچے۔ تو میری بہنوں، ہم اللہ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرنے والا ہے، سب کے کاروبار چلاتا ہے، سب کے بگڑے کام بناتا ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، وہ دونوں جہان کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، پوری مخلوق کا مالک ہے۔ تو میری بہنوں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے، تو ہم دل سے کیوں نہ کریں، یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور یا غنیو، جس بندے نے یا غنیو کا وظیفہ کر لیا، آپ چاہو تو اس وظیفے کو فجر میں کر سکتی ہیں، عصر میں کر سکتی ہیں۔ یہ 2 وقت یا غنیو کا وظیفہ، جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ پڑھنے سے دولت آئے گی۔ دولت آپ کے گھر میں اس طرح سے گھسے گی کہ آپ کے دروازے توڑ کے دولت آئے گی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کے نصیب، اپنے بچوں کے نصیب بدلنا چاہتی ہو، گھر میں خوشحالی چاہتی ہو، کاروبار میں برکت چاہتی ہو، جو کاروبار بند پڑا تھا، چلتا کاروبار بند ہو چکا تو وہ چل پڑے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑیں۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کی راتوں رات قسمت بدل دے گا، آپ کے بچوں کے نصیب بدل جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کریں، ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ کا وہ پیارا بندہ بن جاتا ہے، وہ نیک بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بندہ دل سے اور یقین سے اللہ سے رو کے کچھ بھی مانگ لے، مگر جائز ہونا چاہیے، جائز مقصد، جائز ارادہ، یہ نہیں کہ بے دلی سے، بے ترتیب سے کر رہے ہو۔ آپ نماز تو پڑھتے نہیں اور وظیفے کرنے بیٹھ گئے، تو پھر نہ کہنا کہ ہمارا وظیفہ ضائع ہو گیا، ہمارے وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو میری بہنوں، ہر جمعرات کو اگر آپ چاہے، آپ کو فائدہ نہ ہوا تو اگلی جمعرات کو بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مگر آپ نے جو دل سے کر لیا یا غنیوں کا وظیفہ، تو پھر آپ اپنے نصیب پہ خود بھروسہ نہیں کریں گے، آپ اپنے نصیب کو بھروسہ نہیں کریں گے کہ آپ کہو گے کہ میرا تو اتنا اچھا نصیب نہیں تھا، میرے کہاں سے اتنے اچھے دن آ گئے۔ تو میری بہنوں، اللہ کا یہ نام یا غنیو پڑھنے والا، اس بندے کو اللہ غنی کر دیتا ہے، اس کی تمام بگڑے کام بنا دیتا ہے، اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھو تھوڑا صدقہ دے دیا کرو، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ ہر حاجات، ہر بگڑے کام بنانے کے لیے یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ، جمعرات کا وظیفہ یا غنیوں کا۔ جمعرات کے دن اگر آپ اپنے گھر میں قرآن خوانی کرائیں، یاسین شریف کرائیں اور بچوں کو کھانا کھلائیں تو آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی غریب کو 1 روپیہ دو گے، 1 وقت کا کھانا کھلاؤ گے، اللہ آپ کو
70 दिन का खाना नसीब फरमाएगा। मेरा रब तो देने वाला है, हम पे लेना नहीं आता, हम पे मांगना नहीं आता, हम पे तो दुआएं भी मांगनी नहीं आती। तो मेरी बहनों, ये जुमरात के दिन का ख़ास वजीफ़ा है। जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेगा, समझो उसके तमाम मसले हल हो गए। उसके रिश्तों में मजबूताई आ जाती है, रिश्तों में मिठास घुल जाती है, मोहब्बत आ जाती है, घर वाले आपस में मोहब्बत से रहने लगते हैं, बच्चों के नसीब बदल जाते हैं, बेटियों के नसीब बुलंद हो जाते हैं, कारोबार के मसले हल हो जाते हैं। उस घर में दौलत और रिज़्क़ की कमी ना होगी, ना शादी में कोई रुकावट आएगी, ना बंदिश आएगी। तो मेरी बहनों, अगर अपने बच्चों की शादी करना चाहते हो, अपने घर में खुशहाली चाहते हो, बेटियों के नसीब को बुलंद करना चाहते हो, बेटों की नौकरी चाहते हो, तो इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा या गनियों का इतना ख़ास वजीफ़ा, ये मेरा आज़मूदा अमल है, ये आज़मूदा अमल है। न जाने कितने मेरे भाई बहनों ने आज़माया है। आप भी ये वजीफ़ा कर लो, आप भी ये वजीफ़ा कर लो, आपके घर के हालात बदल जाएंगे। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, मगर दिल से और यकीन से मांगना। जो बंदा दिल से और यकीन से ये वजीफ़ा कर ले, समझो उसकी ताउम्र की मुश्किल आसान हो गई। मगर दिल से और यकीन से करें, बेदिली से बेतरतीब से ना करें। आप अगर कहीं से भी, दुनिया के कोई से भी कोने से इस वजीफ़े को सुन रहे हो, आप इंडिया से हों, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, आप कहीं से भी इस वजीफ़े को सुन रहे हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लाजमी दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। इंशाअल्लाह जुमरात के दिन का ख़ास वजीफ़ा या गनियों का पढ़ने से दौलत आएगी। जिस घर में दौलत आ जाए, उस घर में हर मसले हल हो जाते हैं, कर्ज़ की अदायगी हो जाती है, बेटियों के नसीब बदल जाते हैं, किस्मत बदल जाती है। शादी में रुकावट ना होगी, ना बंदिशें होंगी जब दौलत होगी। तो मेरी बहनों, हर आदमी आज के दौर में दौलत के पीछे भागा फिरता है। कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई गलत काम से, गलत तरीके से पैसे कमाता है। तो मेरी बहनों, अल्लाह से ऐसी दुआ करो, या अल्लाह तू हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम रोज़ी से महफूज रख। या अल्लाह, हम नबी की उम्मत में से हैं, या अल्लाह तू हमें सब्र वाले और इज़्ज़त वाले बना। अल्लाह दुनिया में इज़्ज़त और रुतबा अता फरमा। तो अल्लाह से इस तरह से दुआ करा करो, क्योंकि मेरा रब, जो बंदा दौलत के लिए दुआ करता है, मेरा अल्लाह उसे दौलत से माला माल कर देता है। जो इज़्ज़त के लिए दुआ करता है, इज़्ज़त से नवाज देता है। तो मेरी बहनों, अगर आप हर परेशानी का ख़ात्मा करना चाहती हो, बड़ी से बड़ी मुराद पूरी करना चाहती हो, नामुमकिन हाजात, नामुमकिन काम पूरा करना चाहती हो, तो इंशाअल्लाह या गनियों का वजीफ़ा, आप इस वजीफ़े को फ़जर में भी कर सकती हैं, असर में भी, 2 वक्त कर सकती हैं। अगर आपको वक्त न मिले तो फ़जर में कर लें। तो मेरी बहनों, फ़जर की नमाज के बाद आपने फ़जर की नमाज अदा कर ली, तस्बीहात कर ली, और फिर अब किबले की तरफ रुख कर तस्बीह हाथ में ले लेनी है। आपको तस्बीह हाथ में ले लेनी है। मेरे भाई भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं, मेरी बहनें, मगर दिल से और यकीन से करें, और अकेले में, तन्हाई में करें। वजीफ़े तन्हाई में होते हैं, अल्लाह का ज़िक्र तन्हाई में होता है। तो मेरी बहनों, किबले की तरफ रुख कर बावज़ू होकर नमाज के फ़ौरन बाद फ़जर की नमाज अदा कर ली, हाथ में एक तस्बीह ले ली, एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर 3 बार दरूद इब्राहिम लाजमी पढ़े, और ना याद हो किसी के तो देख कर पढ़े, मगर दरूद इब्राहिम ही पढ़े, दरूद इब्राहिम ही पढ़े। और फिर 3 तस्बीह, या गनियू, या गनियू, या गनियू, इस तरह से अल्लाह से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, या अल्लाह ये वजीफ़ा करने बैठी हूँ अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह जिस मकसद के लिए मैंने ये वजीफ़ा करने बैठी हूँ, या अल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले मेरी हाजात पूरी कर दे, मेरी गैब से मदद फरमा दे। या अल्लाह तो मेरी गैब से मदद फरमा दे। या मेरे मौला, मेरी बेटी का नसीब बुलंद फरमा दे, मेरे बेटों की
کاروباری مسئلے حل کروا دے، میرے بیٹوں کی نوکری لگوا دے، یا اللہ تو میرے قرض ادا کروا دے، اللہ جو بھی میرا مسئلہ میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دے، یا اللہ رشتوں میں مٹھاس گھول دے، کاروبار کے مسئلے حل کر دے، جو بھی آپ کا مقصد ہے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے، یا اللہ جو بھی میں پڑھنے بیٹھی ہوں اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھی ہوں، اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی نہ ہوگا تو میں کہاں جاؤں گی، اللہ کسی در پہ نہ جاؤں تو اور کہاں جاؤں گی، یا اللہ تو مجھے بھکارن کی جھولی بھر دے، اللہ میں تیرے در پہ بھکارن بن کے آئی ہوں، یا اللہ تو مجھے بھیک دے دے، یا اللہ تو رحم کی بھیک دے دے، یا اللہ میرے بچوں کے نصیب سے اللہ میری خالی جھولی بھر دے۔ تو اللہ سے اس طرح سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے 313 بار یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس طرح سے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے خوب دعا کیجیے، دعا کر کے اللہ سے مانگتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، اور پھر آخر میں آپ کو ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح سے ایک تسبیح پڑھنی ہے، کیونکہ ہماری کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گی، تبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ جب ہماری گندگی صاف ہوگی، جو اندر کی ہماری دل میلے کچیلے ہو چکے ہیں، ہمارے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تو میری بہنوں جو بندہ دعا استغفار پڑھتا ہے اور اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو میری بہنوں دعا استغفار کیا کرو، درود ابراہیم چلتے پھرتے میری بہنیں کہتی ہیں کہ بچے نے پیشاب کر دیا، ہم نے نماز قضا ہو گئی، ہماری نماز نہیں ادا ہوئی۔ تو میری بہنوں آپ کی زبان تو پاک ہے، ہر وقت کلمہ پڑھا کرو اپنی زبان پہ، نہ جانے کب موت کا بلاوا آ جائے، اور درود ابراہیم پڑھا کرو چلتے پھرتے، اور دعا استغفار پڑھا کرو۔ تو میری بہنوں اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی اچانک سے کچھ ہونے والا ہے تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کثرت سے پڑھا کرو، جو آنے والی مصیبت ہے آپ کے گھر پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کے اوپر آنے والی کوئی بھی مصیبت ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ یہ وظیفہ وہ ہے کہ ناممکن حاجات کو بھی ممکن ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ایک تسبیح دعا استغفار کی پڑھ کے 3 بار درود ابراہیم پڑھ کے اور سجدے میں جا کے خوب دعا کیجیے، رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں یہ جمعرات کے دن کا وہ عمل ہے، اگلی جمعرات تک آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، جو بھی آپ کی مراد ہے، دلی مراد ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، بڑی ہے، چھوٹی مراد ہے، 1 ہے، 2 ہے، جتنی بھی آپ کی مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے، اور جب بھی وظیفہ کرے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، اور آخر میں خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیجیے، سجدے میں جا کے دعا کیجیے، بچے کی طرح ضد کر کے مانگیے، کیونکہ میرا رب اپنے بندے سے بچے کی 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، میرا رب تو ہر مشکل آسان کر دے گا، ناممکن کام پورا کر دے گا۔ تو میری بہنوں اس وظیفے کو خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔